داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ الربا شہر کے نواح میں ایک نالے کے کنارے نرسلنے اور جھاؤ کے گھنے جھنڈ کے اندر ڈلی ہوئی عمر کا ایک شخص خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا لمحہ بلمحہ اس پر نکاہت طاری ہو رہی ہے، جس کے باعث وہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتا تھا، دوبارہ شاید زندگی کے سفر کو برقرار رکھنے کے لیے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ اچانک وہ چونک پڑا، اس لیے کہ اس کے کانوں میں ایک صدا پڑی تھی۔ کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرنے کا انداز ایسا موہ لینے والا تھا کہ خون میں لت پت اس زخمی کو ایسے لگا جیسے گرم بیابانوں کی ریگ میں رموز و کن فیکون اور زبان وحی کی پکار کی طرح اتصال عبوبیت و ربوبیت دلوں کا تریاق اور آنکھوں کا مرہم بن کر اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ سرکنڈوں کے جھنڈ میں پڑا وہ زخمی نصرانی لگتا تھا، اس لیے کہ اس کے گلے میں سنہری سلیب لٹک رہی تھی۔ اس آواز پر چونکا تھا۔ آواز لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی۔ بوڑھا بے چین ہو گیا۔ وہ شاید پھر اسی آواز کو سننے کا متمنی تھا، یہاں تک کہ آواز پہلے کی نسبت زیادہ پرجوش ہو کر اور قریب سے اس طرح سنائی دی، گویا کہ جیسے کوئی پاس ہی کھڑا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو۔ بوڑھے کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ شاید اس جنگل میں اسے امید نہ تھی کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آئے گا، اور تلاوت کرنے والی کی آواز نے اس کے دل میں زندہ رہنے کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ جو شخص قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے قریب آ رہا تھا، اس کی آواز تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ کچھ اس طرح بلند ہوئی جیسے وہ بالکل نزدیک ہو۔ بوڑھے نے جب محسوس کیا کہ تلاوت کرنے والا اس کے پاس سے گزر کر آگے نکل جانے والا ہے، تب اس نے اپنی پوری قوت اور طاقت کو متجمع کیا اور مجروح سی آواز میں اس نے مدد کے لیے پکارا۔ تلاوت کرنے والے کی آواز سنائی دینی بند ہو گئی۔ پھر سرکنڈوں کے جھنڈ میں پڑے اس زخمی بوڑھے نے محسوس کیا جیسے ایک نہیں کئی لوگ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ رات کا آنچل سمٹ چکا تھا، چاروں طرف صبح کا دامن پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ ویرانوں میں جھانکتی سورج کی کرنیں اپنی نمو کی راہ میں حائل سارے خود سر جونکوں کو اپنے لمس کی حدت سے دور کرتی چلی گئی تھیں۔ خون آلود اس بوڑھے نے دیکھا، تھوڑی دیر بعد 3 سوار اپنے گھوڑوں کو بڑی تیزی سے دوڑاتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے، اور اس کے پیچھے کئی مسلح جوان جو چند دستوں پر مشتمل تھے ان کے ساتھ اسی سمت کی طرف آ رہے تھے۔ ایک سوار جو اپنے ساتھیوں سے قدرے آگے تھا، سب سے پہلے اس کی نظر اس بوڑھے پر پڑی۔ اسے خون میں لت پت دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی ننگی تلوار اور ڈھال سمیت وہ اپنے گھوڑے سے کود گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے دونوں ساتھی بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ وہ نوجوان بوڑھے کے قریب آیا، اپنی تلوار زمین میں پیوست کی اور بوڑھے کا جائزہ لیا۔ پھر اس بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے محترم، آپ کون ہیں؟ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے؟ اور اس وقت یہاں آپ اکیلے؟ کیا آپ کی کسی سے دشمنی تھی؟ میں دیکھتا ہوں تمہارے گلے میں سلیب ہے، تم نصرانی ہو۔ کیا آپ کا تعلق الربا شہر سے ہے؟ قریب ترین الربا ہی شہر لگتا تھا، جہاں کافی تعداد میں نصرانی رہ بستے تھے۔ اس نوجوان کی اس گفتگو کے جواب میں بوڑھا نصرانی خاموش رہا، تاہم بڑے غور سے اس نوجوان کی طرف دیکھ رہا تھا۔
بوڑھا اپنے خیالوں میں غرق تھا کہ اس نوجوان نے پھر اس بوڑھے کو چونکا دیا۔ آپ کہاں کھو گئے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ بوڑھے نے بڑی شفقت اور بڑی توجہ سے اس نوجوان کو مخاطب کیا۔ میں جانتا ہوں تم لوگ مسلمان ہو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی اپنی کتاب مقدس کی تلاوت کر رہا تھا، وہی آواز سن کر میں نے تم لوگوں کو ان ویرانوں میں پکارا، یہاں کوئی میری مدد کے لیے نہ تھا۔ نوجوان، اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں تمہارے اور تمہارے دونوں ساتھیوں کے نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس پر وہ نوجوان مسکرایا اور کہنے لگا، میرا نام مجدد الدین ہے، میں سلطان نور الدین زنگی کا ایک سالار ہوں۔ پورا نام مجدد الدین بن الدایہ ہے۔ میرے پیچھے دو نوجوان کھڑے ہیں، ان کے دائیں جانب والا میرا چھوٹا بھائی شمس الدین ہے، اور اس کے ساتھ جو بائیں جانب میں ہے یہ میرا عمزاد ہے، اس کا نام خطلہ بن زاہد ہے۔ بوڑھا تھوڑی دیر خاموش رہا، لگتا تھا کہ وہ اس نوجوان کی باتوں سے، جس نے اپنا نام مجدد الدین بتایا تھا، مطمئن ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، عزیز، میرا نام کارلوس ہے، فرانس کے شہر وزیلی کا رہنے والا ہوں، ان علاقوں کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ ایک لمبی اور دکھ بھری داستان ہے۔ میرے ساتھ میری 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ایک بیوی بھی ہے۔ وہ کس حال میں ہیں میں نہیں جانتا۔ پہلے میری استدعا ہے کہ نرسل کے جنگل میں انہیں تلاش کرو۔ گو میں خود بھی نصرانی ہوں، لیکن صلیبی بھیڑیے ایک خاص مقصد کے تحت میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، جس کی بنا پر ہم جان بچانے کے لیے اس سمت بھاگے۔ ہمارا رخ الربا کی طرف تھا، اجنبی ہونے کے باعث راستوں سے بھٹک گئے۔ میں تم لوگوں کو اپنی پوری داستان بعد میں سناؤں گا، پہلے میری تم لوگوں سے کائنات کے خدا اور تمہارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے استدعا ہے کہ میرے پیچھے جو یہ جنگل پھیلا ہوا ہے، اس میں میرے 2 بیٹوں، 3 بیٹیوں اور میری بیوی کو تلاش کرو۔ وہ یہیں کہیں ہوں گے۔ تم لوگوں کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے تک تعاقب کرنے والے صلیبی بھیڑیے سرکنڈوں کے اس جنگل میں ہمیں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ پھر نہ جانے انہوں نے اندھیرے میں کیسی آوازیں سنی کہ وہ ایک طرف سمٹ گئے۔ یہ جو سامنے نالا بہہ رہا ہے، بالکل تھوڑی دیر پہلے ناکام تلاش کے بعد وہ اس نالے کو عبور کر کے گئے ہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے ابھی تک 1.5 میل سے زیادہ فاصلہ طے نہ کیا ہوگا۔ وہ تعداد میں 10 کے قریب ہیں۔ اس پر مجدد الدین بن الدایہ ایک دم تبدیل ہو گیا۔ اس کی چھاتی تن گئی تھی، چہرے پر غیظ و غضب کی چھائیاں اپنے سائے لہرا گئی تھیں۔ پھر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے پیچھے کھڑے اپنے سگے چھوٹے بھائی شمس الدین اور اپنے عمزاد خطلہ بن زاہد کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیز بھائیوں، میں لشکریوں کا ایک دستہ لے کر انہیں زخمی کرنے والے لوگوں کے تعاقب میں نکلتا ہوں۔ تم دونوں بھائی باقی سارے لشکریوں کے ساتھ سرکنڈوں کے اس جھنڈ میں پھیل جاؤ اور اس کے اہل خانہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، ساتھ ہی اس کے زخم صاف کر کے اس کی مرہم پٹی کا سامان کرو۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کچھ لشکریوں کو اپنے ساتھ لے کر پھر وہ ان کے ساتھ نالے کو عبور کرنے کے بعد بڑی برق رفتاری سے مغرب کی طرف رخ کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک اپنے گھوڑوں کو سر پٹ دوڑانے کے بعد مجدد الدین نے اپنا ساتھیوں کے ساتھ ان مسلح 10 صلیبیوں کو جا لیا، جن کی نشاندہی بوڑھے کارلوس نے کی تھی۔ ان کے بالکل قریب جا کر مجدد الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے دائیں طرف سے چھوٹا سا کعبہ کاٹتے ہوئے ان کے آگے نکل گیا۔ پھر ایک مناسب جگہ پر وہ ان کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ صلیبی جنگجو
تعداد میں واقعی 10 تھے۔ ابن داہیہ نے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی راہ روکی تب ان میں سے ایک جو شاید ان کا سرخیل تھا ابن داہیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری حالت سے لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو اور ہمارے در پہ ہو۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ہمیں ہماری منزل کی طرف نکل جانے دو۔ اگر تم لوگوں نے ہماری راہ روکی تو یاد رکھنا اپنے لیے رحم و مادر سے تاریک سمو اور اندھیری لحد کی اداسی اور غمگینی کو آواز دو گے۔ یاد رکھو ہم اپنے وطن سے دور پردیسی ہی سہی مگر تمہاری ان سرزمینوں میں بھی سماوی نعمت خدا کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم لوگ صلیبی نائٹ ہیں۔ ہم گھوڑوں کی ٹاپوں، عقابوں کی پھرپھراہٹ اور درندوں کی درندگی میں پل کر جوان ہوتے ہیں۔ صلیبی نائٹوں کا وہ سربراہ جب خاموش ہوا تو ابن داہیہ نے اسے انتہائی غصے اور ہولناکی سے مخاطب کیا۔ تہذیب نفس اور شرافت انسانی کو خرافات کی اپنی زنجیروں میں جکڑنے والوں، شرافت نفس، انسان دوستی، رحم و عدل اور انصاف سے بے بہرہ بھیڑیوں، اگر تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ ہم سے بچ جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول اور خود فریبی ہے۔ ذرا مجھ سے میرے ساتھیوں سے ٹکراؤ اور دیکھو کیسے ہم ہر وار پہ تمہارے لیے صلیب اور ہر قدم پر ٹھوکریں کھڑی کرتے ہیں، تمہارے چہروں کو زرد، تمہارے جسم کو لاغر، تمہارے دلوں کو افسردہ اور تمہاری آنکھوں کو پرنم کرتے ہیں۔ وقت ضائع نہ کرو، ٹکرانے کی ہمت رکھتے ہو تو ٹکراؤ۔ اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ بھاگ جاؤ گے تو میں تمہیں خبردار کروں کہ میں تم سب کو خشک پتوں کی طرح اپنے پاؤں تلے روند کر نکل جاؤں گا۔ ابن داہیہ کی اس گفتگو کے جواب میں وہ فرانسیسی نائٹ سنبھلے۔ ان کے سرخیل نے خاص انداز میں ان کی طرف دیکھا، پھر وحشیانہ انداز میں وہ آوازیں نکالتے ہوئے ابن داہیہ اور اس کے ساتھیوں پر کرب و علم بری یلغار، ظلم و ستم کی یورش ہر موڑ پر الجھنیں کھڑی کرتے ہوئے وسوسات، بدگمانیوں اور مکروہ دل آزاریوں کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے مجدد الدین بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر ارادوں کو سلب کر دینے والی سحر آفرین قوت شعلوں کی صورت میں راکھ سے نکل کر جوالا مکھی کی آتش سیال اور جسموں کو ریزہ ریزہ اور روحوں کو لخت لخت بے شرف اور بے توقیر، بے وقعت و بدنصیب کر دینے والے غیر فانی جذبوں اور ہولناک ابدی آرزوؤں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ٹکراؤ کے نتیجے میں مجدد الدین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان فرانسیسی نائٹوں کی آدھی تعداد کم کر دی۔ عین اس موقع پر فرانسیسیوں پر جان لیوا ضربیں لگاتے ہوئے ان کے سرخیل کو مخاطب کرتے ہوئے ابن داہیہ چلا اٹھا، فرانس کے بزدل نائٹوں، اب بھی وقت ہے، ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ تم دیکھتے ہو تمہارے آدھے ساتھیوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور اگر تم نے اس ٹکراؤ کو جاری رکھا تو پھر تھوڑی دیر تک تم سب قضا کا لقمہ بن کر رہ جاؤ گے۔ مجدد الدین کے ان دھمکی آمیز الفاظ کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ فرانسیسی نائٹوں کے اس سرخیل نے اپنے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان سب نے ہتھیار ڈال دیے۔